شکر کرنے کا ایک طریقہ اسلام میں کھلانا اور پلانا بھی بتایا گیا ہے۔ اور اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم آپ کی ہر طرح سے دینی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم آپ کو قرآن کی ترجمہ اور تشریح بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نبوی اور قرآنی وظائف بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حالات حاضرہ کے مطابق دینی اور اسلامی رہنمائی بھی عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بیل پر سلیکٹ کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ تو آج کے ہم اپنے موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ولیمہ، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا مقصد۔ نمبر 2 ولیمہ اور ہماری خرافات۔ نمبر 3 ولیمے کا مسنون اور اسلامی طریقہ۔ ولیمے کے لغوی معنی ہے کسی شے کا مکمل ہونا، اور اس کا جمع شادی کے موقع پر کھانا کھانے کو ولیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شادی کی وجہ سے مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں۔ ولیمہ کرنا سنت واقعہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے۔ شادی کی تقریبات میں ولیمہ ایک ایسا عمل ہے جو مسنون ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادیوں پر بھی ولیمہ دیا۔ کا سب سے بڑا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے زندگی کے ایک اہم موڑ پر مدد فرمائی ہے۔ شکر کرنے کا ایک طریقہ اسلام میں کھلانا اور پلانا بھی بتایا گیا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر حکم دیا گیا ہے کہ کوئی جانور قربان کرو، اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اولاد میں بیٹے کی پیدائش پر زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے بیٹے کی ولادت پر 2 بکریاں ذبح کرنے کا حکم ہے، جبکہ بیٹی کی ولادت پر 1 بکری ذبح کرنے کا۔ اور نکاح بھی ایک نوجوان جوڑے کے لیے بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں خاندانوں کو ایک نہایت اہم فیصلے کی ادائیگی سے نوازا ہے۔ لیکن اسلام زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا قائل ہے۔ اس کے نزدیک اظہار مسرت میں بھی حد سے تجاوز اور اسراف ناپسندیدہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شک اسراف و تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ تفاخر اور شان و شوکت کا بے جا اظہار بھی اسلام کی نظر میں مذموم ہے۔ تو اس لیے کہ جب ولیمہ ایک سنت نبوی ہے تو اس کو کرنا بھی اسی طرح چاہیے کہ اس کے کرتے ہوئے کسی بھی سنت کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس ولیمہ بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ بھی شادی بیاہ کی دیگر تقریبات کی طرح بہت سی خرابیوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ یہ کیا جاتا ہے کہ بارات سے بھی زیادہ ہجوم اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اپنے استطاعت سے بھی زیادہ بہت سی قسموں کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں مقصود اپنی امارت اور شان و شوکت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات اس میں غرباء کی شرکت کو ناپسندیدہ اور اپنے مقام و مرتبے کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور پھر جس کے پاس وسائل نہ ہو یا کم ہو تو وہ بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرض لے کر ولیمہ کرتا ہے۔ ولیمے پر ایک بے پردگی کا طوفان آیا ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس۔ عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں یہ آئے کہ کسی نے بہت بڑا ولیمہ کیا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چیز آسانی سے میسر آ جاتے تھے اسے پر ولیمہ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کے کچھ نشانات دیکھے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ میسر ہو۔ اسی طرح میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر سے واپسی پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو جب رات گزاری تو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آیا، کوئی کھجور لے آیا تو کوئی پنیر لے آیا اور کوئی گھی لے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو ملایا اور ایک ملیدہ تیار کیا اور اس کو سب نے مل کر کھایا۔ تو ناظرین کرام ولیمے کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بے جا مصیبتوں میں دھکیلنے کے بجائے اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اور معاشرہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے سانچے کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Well, the young